یہ کیسے عظیم ملک بنے آپ ہی بتائیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کی سب سے زیادہ مخالفت پاکستان کی بیوروکریسی کر رہی ہے۔ کل عمران خان نے ذکر بھی کیا کہ آپ زیادہ دیر تک اسے روک نہیں پائیں گے۔ جس ملک میں ایک معمولی سے سرکاری کام کے لیے چپڑاسی سے سیکٹری تک سب اپنا دھندا لگائے بیٹھے ہوں، وہ کیسے چاہیں گے کہ لوگ گھر بیٹھے اپنا کام کروا لیں۔ ڈیجیٹل پاکستان گورننس کا ایک جدید اور تیز طریقہ کار واضح کرے گا۔ لوگوں کو چپڑاسی، پٹواریوں، بیوروکریسی کی چاپلوسیوں، منت سماجت اور رشوت سے خلاصی ملے گی۔ جوں اس پروجیکٹ پر کام تیز ہوگا، بیوروکریسی تالا بند ہڑتالیں کرے گی، بے روزگار کا رونا روئے گی، حقوق کے نعرے لگائے گی۔ سب سے اہم بات کہ عدالتیں، اپوزیشن اور مولوی ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے میدان میں اتر آئیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، حکومت گراؤ مہم چلائیں گے۔ دھندے باز اگر دھندے کی معاونت نہیں کریں گے تو پھر ان کا اپنا دھندا کیسے چلے گا؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈیجیٹل پاکستان اصل میں ہے کیا۔ میں ہوں شہاب ظہیر اینڈ ویلکم ٹو پاکستان۔ ڈیجیٹل پاکستان کیا ہے؟ 3 لفظوں میں کہا جائے تو کرپشن فری پاکستان، 2 لفظوں میں کہا جائے تو پرسکون عوام۔ یہ لفظ سننے میں جتنا آسان اور سادہ لگ رہا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سسٹم کامیاب ہوتا ہے تو سمجھ لیں پاکستان میں کرپشن کا 80% خاتمہ ممکن ہو جائے گا۔ بے ایمان، ہڈ حرام، رشوت خور سیاستدان اور سرکاری ملازمین کی ہڈیاں بند ہو جائیں گی۔ یہ کام کتنا مشکل ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آج سے کئی سال قبل ممتاز رائٹر، فلم ساز، دھواں ڈرامے کے خالق جناب عاشر عظیم صاحب نے صرف محکمہ کسٹم کو ڈیجیٹل کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے لیے باقاعدہ عملی کام شروع کیا گیا تھا۔ عملے کو فوراً سے ٹریننگ کروائی گئی اور پاکستان میں سیٹ اپ لگایا گیا، لیکن محکمے کی کالی بھیڑوں کو بہتی گنگا کا رکنا گوارا نہیں ہوا اور اوپر سے نیچے تک پروپیگنڈوں، انکوائریوں اور افواہوں کا ایسا کھیل کھیلا گیا کہ عاشر عظیم کے پاس نوکری سے استعفے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ اور اس وقت تو شتر بے مہار سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اور کاپی پیسٹ دانشور بھی نہیں تھے، جبکہ آج الحمدللہ دونوں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ صرف ایک محکمے کو ڈیجیٹل کرنے کی بات تھی، سوچیں جب پورے پاکستان کو ڈیجیٹل کرنے کی بات ہوگی تو کس کس کی دم پہ پاؤں آئے گا۔ بہت سے لوگ اس مہم کو ہلکا لے رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے فوائد کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور بہت سے سیاستدان اور بیوروکریسی کے مگرمچھ بھی شاید فی الحال اس کے نقصانات کا اندازہ نہیں کر پائے ہیں۔ جیسے ہی انہیں اندازہ ہوگا تو وہ اپنی بلوں سے باہر نکلیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ تانیہ ادریس کے لیے اندرونی اور بیرونی ایسے دباؤ بنائے جائیں گے کہ شاید ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے۔ میرے منہ میں خاک۔ جس قدر تحریک انصاف کی حکومت کمزور ہے، اسے دیکھ کر فی الحال مجھے بھی شدید خدشات ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو سکے۔ تحریک انصاف کی حکومت اس معنی میں کمزور ہے کہ اس وقت حکومت کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں کے سہارے کی بہرحال ضرورت ہے۔ اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ تحریک انصاف حکومت کس قدر ثابت قدم ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ اپنی اور اپنے ملک کی بہتری چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کل آپ کے بچے اس طرح خوار نہ ہوں اور آپ کے بچوں کو اس طرح 60 سال کی عمر میں بسوں میں دھکے نہ کھانے پڑیں، آپ کا پیسہ آپ پر خرچ ہو، تو پھر آپ کل مشکل وقت میں تانیہ ادریس کا دستے بازو بننا ہوگا۔ وہ اپنا روشن اور سیکیور مستقبل چھوڑ کر صرف آپ لوگوں کے لیے پاکستان آئی۔ ہو سکتا ہے کل حکومت میں موجود 70% کالی بھیڑوں کی جانب سے اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں۔ اس وقت آپ کو بغیر کسی سیاسی وابستگی کی پرواہ کیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس بہن کو پرابلم ہو، لیکن آئندہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی آپ کی خاطر اپنا مستقبل قربان کرنے کی بے وقوفی نہیں کرے گا۔ اور آج آپ جس طرح خوار ہیں، آپ کے بچے بھی اسی طرح خوار رہیں گے۔ مہنگائی، بے روزگاری، کرائم وغیرہ وغیرہ کے متعلق وہ کچھ سنتے رہیں گے جو میں اور آپ سنتے آئے ہیں۔ تو اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا فرض ادا کریں۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ ہماری کسی بھی بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔